ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ صدر آصف زرداری کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پڑوسی سے زیادہ ہمارے قریب کوئی اور ہو تو غلط ہوگا۔ چین اور ہماری سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی اتار چڑھاؤ سے گزری ہے، لیکن انتہا پسندوں کے حملوں سے یہ دوستی ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہیں گے، چاہے دنیا میں کتنی بھی دہشت گردی ہو، کتنے بھی مسائل ہوں۔ پاکستان کے عوام چین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چینی صدر نے بھی یہ کہا کہ پاکستان سے تعلق پر گہرے اعتماد کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے کہا چین اور پاکستان فولادی دوست اور ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ سی پیک کی تعمیر اور مختلف شعبوں میں تعاون دو طرفہ تعلقات کی اعلیٰ مثال ہے۔ چین کے عظیم عوامی ہال آمد پر چینی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شی جن پنگ نے صدر زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینیوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبے پر بھی بات چیت۔ صدر زرداری نے شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ صدر شی جن پنگ نے صدر زرداری کی دعوت اور وفد کے اعزاز میں شائع بھی دیا۔ الحمدللہ، تحریر سے تصویر تک کے سفر میں عوام کے اعتماد کے 2 سال مکمل۔ اے بی این نیوز صحافت کے افق پر حق اور سچ کی آواز بن کر ابھرا اور قوم کو نئی سوچ اور سوچ کو نئے انداز دیے۔ اے بی این نیوز نے نہ صرف خبریں فراہم کی بلکہ اپنے ناظرین کے دلوں میں اعتماد بھی بنایا۔ خبروں سے حالات حاضرہ تک اے بی این نیوز نے 2 سال کے قلیل وقت میں عوامی پذیرائی کا سفر کامیابی سے طے کیا۔ اے بی این نیوز اس موقع پر اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ سچ کے سفر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے، کیونکہ ہم ہیں قوم کی سوچ۔ پاکستان کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا، اب ٹھہراؤ خوش آئند۔ ترقی کے سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی آمد کی علامت ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی ملاقات کے لیے آئے اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ کہا مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کاروبار اور سرمایہ کاری برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز پنجاب میں ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا میاں صاحب، آپ مریم نواز جیسی بہادر اور لائق بیٹی پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ارکان پنجاب اسمبلی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ ذمہ داری محسوس کرتی ہوں۔ اراکین اسمبلی کی رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کا باعث ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے۔ صنعت، تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے یادداشت پر بھی دستخط۔ صحت، میڈیا، توانائی، سماجی اور اقتصادی ترقی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے صدر شی جن پنگ بھی تقریب میں موجود تھے۔ صدر زرداری کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان سدا بہار دوستی کو اجاگر کیا۔ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے مسلسل اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی ضرورت پر زور۔ صدر زرداری نے بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ کیا۔ چین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے۔ صدر زرداری نے چین کے ہیروز کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم ہم آواز۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ شہر شہر جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ مسئلہ کشمیر پر بامعنی مذاکرات کی دعوت۔ کہا تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مضمر ہے۔ ہم ہر محاذ پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ آرمی چیف کا بھی مظفر آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کہا کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 اور جنگیں لڑنی پڑیں تو لڑیں گے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی، جبکہ وفاقی وزیر مصدق ملک، چودھری صالح حسین، چیئرمین کشمیر کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی شرکت کی۔ شہریوں اور سویٹ ہوم کے بچوں کی بھی شرکت۔ 1 منٹ کی خاموشی، پوسٹرز اور بینرز اٹھائے، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کشمیر کا 1 کلومیٹر طویل جھنڈا عوام کی توجہ کا مرکز۔ لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ پرم امن معاہدے پر عمل درآمد۔ راستے جلد کھلوانے کے لیے کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں جرگہ آج طلب کر لیا گیا۔ فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے۔ جرگے میں اسلحہ حوالگی، بنکرز کو گرانے اور اس کا پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک فریق ٹل پاڑا چنار روڈ کھلوانے سے متعلق تجاویز دے گا۔
تجاویز میں فریقین کے مسافروں کو مشترکہ طور پر بسوں میں سفر کروانا شامل. کل پاڑا چنار روڈ پر سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کی تجویز بھی شامل. کرم میں دونوں فریقین کے بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ جاری. اب تک 38 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے. لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا. اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کے کمیٹی روم میں دن 2 بجے ہوگا. جوڈیشل کمیشن کو 49 نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں. 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے ناموں پر غور.